بخاری شریف میں کتاب الرقاق میں ایک حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اکثر لوگ خسارے میں ہیں۔ وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ ایک صحت اور دوسری فرصت۔ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے صحت تندرستی عطا فرما رکھی ہے، اس کے ساتھ ان کے پاس فرصت ہے، وقت ہے، اللہ کو راضی کرنے کے بہت سارے کام کر سکتے ہیں، لیکن ان دو نعمتوں کی وجہ سے لوگ دھوکے کا شکار ہیں، اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انتہائی نقصان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر فرصت دے، اللہ تعالیٰ اگر صحت دے تو کرنا کیا ہے؟ تو قرآن مجید نے ہمیں بتایا کہ کیا کرنا ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں تو ریاضت میں لگ جائیں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کریم کی طرف راغب ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے، فرما برداری کے کاموں میں لگ جائیں۔ حضرت علامہ سید محمود آلوسی اندلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول بڑا معنی خیز اور بڑا خوبصورت ہے۔ انہی باتوں کی تشریح میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کا بیکار بیٹھنا یا کسی ایسے کام میں مشغول ہو جانا جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو، یہ انسان کی بے عقلی، نادانی اور انتہائی غفلت کا ثبوت ہے۔ کتنا بھی پڑھا لکھا سمجھے اپنے آپ کو، کتنی بڑی ہی ڈگریاں رکھتا ہو، لیکن اگر وہ ایسے بے معنی اور بے مقصد کاموں میں مشغول ہے جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا، تو وہ انسان انتہائی نادان ہے، غافل ہے اور بے عقلی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے اعراض فرماتا ہے، گویا اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ بندہ بے مقصد کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، جس آدمی کی عمر 40 سال ہو گئی ہے اور ابھی تک اس کی نیکی اس کی بدی پر غالب نہیں آئی تو وہ آدمی دوزخ کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ غور کر لے کہ اتنا وقت گزر گیا صحت کے ساتھ اور فرصت کے ساتھ اور ابھی تک اس کی نیکیاں اس کی بدیوں پر غالب نہیں آئیں۔ اپنے وقت کو خوبصورت کر کے مرتب کریں، روزمرہ کے معاملات کو ترتیب دیں، کوشش کریں کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی خیر جمع کرنے میں ہم مشغول رہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس خوبصورت ارشاد سے ہمیں فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔